بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ اس کی پہلی 5 آیات ان کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھیں گے، اور دیگر صورتوں کی طرح پہلے اس صورت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلی چیز کہ سورۃ البقرہ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے، یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ ہم نے اس سے پہلے آخری پارے میں جتنی صورتیں پڑھی تھیں ان میں سے اکثر زیادہ تر وہ مکی صورتیں ہیں جن میں آخرت کا ذکر اور اس طرح کے معاملات ہیں، جبکہ یہ مدنی صورت ہے، یعنی اسلام کے آخری جو 10 سال ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری 10 سال، ان دنوں میں یعنی مدینہ میں ہجرت کر جانے کے بعد میں جو بھی صورتیں نازل ہوئی انہیں مدنی صورتیں کہتے ہیں، اور یہ اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اور اس صورت کا نام سورۃ البقرہ جیسے ہمیں معلوم ہے کہ اکثر صورتوں کا نام ان کی پہلی آیات میں سے لیا جاتا ہے، لیکن اس کا نام اسی صورت میں آگے چل کر ایک جگہ پر گائے کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے بنی اسرائیل میں، تو اس واقعے کی نسبت سے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ اور ایک اور اس حوالے سے ضمنی ایک بات ہے، وہ یہ کہ کیا صورتوں کے نام لیے جا سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اکثر صورتوں کے حوالے سے احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھے، یعنی اس کا نام نہیں بتایا بلکہ کہا سبح اسم ربک الاعلی۔ دوسری میں حل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اسی طرح جو طواف کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھنی ہے، پہلی والی میں قل یا ایھا الکافرون، یعنی نام نہیں لیے، تو کیا نام لینا جائز ہے صورتوں کا؟ تو اس حوالے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے بخاری مسلم میں حدیث مروی ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بطن وادی سے شیطان پر پتھر پھینکے، یعنی جب حج کے دوران شیطان پر پتھر پھینکے جاتے ہیں تو پتھر پھینکے، اور بیت اللہ ان کی بائیں جانب اور مینا ان کی دائیں جانب تھا۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ سے کنکر پھینکے تھے جن پر سورۃ البقرہ اتری ہے۔ تو اس حدیث سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ صحابہ کرام احادیث کے نام لے کر پکارا کرتے تھے، یعنی سورۃ البقرہ کو سورۃ البقرہ کہنا یہ جائز ہے اور یہ درست ہے۔ اس کے بعد اس سورت کی مختصر فضیلت آپ کے سامنے، اس کی بہت لمبی چوڑی فضیلت مفسرین نے بہت زیادہ اس پہ لکھا ہے، اور بے شک یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی صورتوں میں سے ایک ہے، اور اس کو صحیفے میں لکھنے کے اعتبار سے دوسری نمبر پر لکھا گیا ہے، تو اس کی اہمیت ہمارے سامنے ہے۔ اس کی اہمیت میں چند جو اقوال مروی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ معقل بن یسار فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ قرآن کی کوہان ہے، یعنی ہر چیز کی ایک سب سے بڑی بلند جگہ ہوتی ہے، بلند چیز ہوتی ہے، تو قرآن کی کوہان سورۃ البقرہ ہے، یعنی سب سے بلند صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ رات کو سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کی۔ لمبی حدیث ہے، مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے رات کو تلاوت جب شروع کی تو جب بھی وہ سورۃ البقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے تو ان کے قریب جو ایک گھوڑا بندھا تھا وہ بدکنا شروع ہو جاتا، اور آپ کا بیٹا یحییٰ وہ آپ ہی کے پاس لیٹا ہوا تھا، تو وہ یعنی اس خدشے سے کہ گھوڑا ان کے اوپر نہ چڑھ جائے، وہ تلاوت کو روک دیتے، پھر تلاوت شروع کرتے تھوڑی دیر کے بعد، تو پھر ایسا ہی ہوتا، پھر روک دیتے، اور جب 3 دفعہ اس طرح ہوا تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ کیا وجہ ہے، تو دیکھا کہ اوپر کچھ نور ہے، کوئی روشنی ہے، اور جب انہوں نے تلاوت روک دی کہ تاکہ اس ڈر سے کہ ان کے بیٹے کو روند نہ دے گھوڑا، تو جب انہوں نے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت روکی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ روشنی جو تھی وہ اوپر کو واپس جا رہی ہے۔ جب انہوں نے صبح یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کہ ایسا واقعہ رات کو ہوا ہے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ وہ فرشتے تھے. تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا کون تھے؟ وہ فرشتے تھے. اور اگر تم یہ تلاوت جاری رکھتے تو فرشتے زمین پر اتر آتے اور تم سب اس کو دیکھ لیتے. یعنی جب سورۃ البقرہ کی فضیلت یہ ہے کہ جب اس کی تلاوت کی جائے فرشتے اس کو سننے کے لیے حلقہ بنا لیتے ہیں اور اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح مسند احمد، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی میں بھی حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ. اور قبروں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، اور آگے حدیث کے الفاظ ہیں، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا. یعنی حدیث کے کیا الفاظ ہیں؟ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ قبروں پر تلاوت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ گھروں کو قبریں بنانے سے منع کیا ہے. اس کا مطلب ہے گھروں میں تلاوت کرو، ان کو قبریں نہ بناؤ. یعنی قبریں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ تلاوت وغیرہ نہیں ہوتی، وہاں پہ جا کر عبادات نہیں کی جاتی، وہاں پر جا کے نمازیں نہیں پڑھی جاتی. اور گھروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبریں گھروں کو نہ بناؤ، اور وہاں پر گھروں میں اپنے سورۃ البقرہ کو پڑھا کرو. اور ساتھ اس کی فضیلت بھی بتائی کہ وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، یعنی جہاں پر سورۃ البقرہ پڑھی جائے. یعنی سورۃ البقرہ کا پڑھنا شیطان کو روکنے کے لیے کافی ہے، شیطان اس سے رک جاتا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو حسن کہتے ہیں. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. یعنی پہلے تو ہے کہ وہاں داخل نہیں ہوتا، اگر ہے تو بھاگ جائے گا. یعنی جن گھروں میں شیاطین آ چکے ہیں یا جنات کا سایہ ہے یا کچھ ایسے معاملات ہیں، تو ان گھروں میں ان جنات کو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، بجائے اس کے کہ پہلے بھاگا جائے جھاڑ پھونک کرنے والوں کے پاس، پہلا کام یہ ہے کہ انسان خود عمل کرے، گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرے اور اپنا معمول رکھے. اس سے کیا ہوگا کہ گھر میں شیاطین اگر ہیں بھاگ جائیں گے، اور اگر نہیں ہیں آئیں گے نہیں. یعنی یہ ہر طرح سے حفاظت ہی حفاظت ہے. اور مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ قرآن پڑھا کرو، یہ اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا. اور دو نور والی صورتیں یعنی بقرہ اور آل عمران کو پڑھتے رہا کرو، یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی کہ گویا یہ دو سائبان ہیں یا دو ابر ہیں یعنی بادل ہیں، یا پر کھولے پرندوں کی دو جماعتیں ہیں. یعنی قیامت والے دن جو شخص سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے، قیامت والے دن یہ سائبان کی شکل میں آئیں گی. اور قیامت والا دن کیا ہے کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہے، ایک بڑا ہی خطرناک اور بڑا سخت دن ہے، اور اس دن ہر ایک کو سائے کی ضرورت ہے. تو یہ دو صورتیں پڑھنے والا سائے سے محروم نہیں رہے گا، بلکہ اس کو سایہ مل جائے گا. اور یہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گی، یعنی ساتھ ہی ساتھ سفارش کا کام بھی کریں گی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت ہے اور چھوڑنا حسرت ہے. یعنی جو تو اس کو پڑھے گا وہ برکت حاصل کر لے گا، اور جس نے چھوڑ دیا اس کو، جو پڑھتا نہیں ہے، تو اس کے لیے حسرت ہے. یعنی وہ حسرت کرتا رہے گا کہ کاش میں بھی پڑھتا، کاش میں بھی ایسے کرتا. اور ایک صحابی سے ایسا مروی بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک جگہ پر ایک گروپ کو بھیجنا تھا جنگ کے لیے، تو اس کا امیر اس صحابی کو مقرر کیا کہ جو عمر میں تو چھوٹا تھا لیکن سورۃ البقرہ اسے یاد تھی. اللہ کے نبی نے اسے بھیج دیا کہ تم ان کے امیر ہو. اور دوسرے صحابی کہتے کہ کاش میں بھی اس کو یاد کر لیتا. یعنی یہ حسرت ہے. یعنی اگر آپ پڑھیں گے تو حسرت نہیں ہوگی، اور اللہ رب العزت آپ کو برکتوں سے نوازے گا. اور اس کی طاقت باطل والوں کو نہیں. یعنی سورۃ البقرہ جو پڑھے اس کی طاقت باطل والوں کو نہیں، مطلب کہ باطل ایسا پڑھنے والے کے خلاف کام نہیں کر سکتا. جنات کے جادو کروانے والے اور شیاطین والے لوگ جو ہیں، جو شیطانی حرکتیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف کام نہیں کر سکتے کہ جو سورۃ البقرہ کی تلاوت کو اپنا معمول بناتے ہیں. اور اسے صحیح امام مسلم نے ذکر کیا ہے. اور ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اس میں 1000 خبریں، یعنی سورۃ البقرہ میں 1000 خبریں، 1000 احکامات اور 1000 منہیات یعنی نہیں والی باتیں، یعنی جن سے منع کیا گیا ہے ایسی باتیں. یعنی 1000 احکامات ہیں، 1000 منع کردہ چیزیں ہیں، اور 1000 جو ہیں اس میں خبریں اللہ رب العزت نے دی ہیں. یعنی یہ کتنی عظیم صورت ہے جس کو انشاءاللہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تو اس کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. تو سورۃ البقرہ کا آغاز الف لام میم سے ہے،
اور یہ الف لام میم حروف مقطعات یعنی کٹے ہوئے علیحدہ علیحدہ جدا جدا حروف ہیں، یعنی انہیں علم نہیں ہم پڑھتے، یعنی الف لام میم لکھا ہے، آپ جانتے ہیں عربی کو پڑھنا جانتے ہیں کہ ہم الفاظ کو ملا کر پڑھتے ہیں، یہاں پر یہ لکھے تو ملے ہوئے ہیں لیکن ان کو پڑھا ملا کر نہیں جائے گا، بلکہ ان کو علیحدہ علیحدہ الف لام میم یہ 3 حرف علیحدہ علیحدہ پڑھے جائیں گے چاہے لکھے اکٹھے ہیں۔ اور سنن ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم حرفن، کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف لام حرف و میم حرف، یہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ ایک حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے، اور ہر ایک کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، یعنی جو الف لام میم کہتا ہے اس کو 30 نیکیاں مل گئیں۔ تو یہ الف لام میم ایک تو حروف مقطعات ہیں، پڑھنے کا اس کا یہ انداز ہوگا۔ دوسرا یہ کہ ان کا کیا معنی ہے، تو اس میں بہت شدید باتیں ہیں، بہت سے اختلافات اور بہت سی مفسرین نے باتیں لکھی ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان تمام اقوال کو اگر اکٹھا کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس چیز کا معنی مفہوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تو اس کا معنی مفہوم کسی ایک معنی کو وہاں پر متعین کرنا درست نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی معنی نہیں بتایا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ الف لام میم ایسے حروف ہیں جن کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، یعنی یہ بے معنی لفظ ہے، کیونکہ اگر کسی چیز کا معنی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فضول چیز ہے، اور اللہ رب العزت کوئی فضول بات نہیں کرتے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو بے شک اللہ رب العزت کی ہر کلام ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے، ہاں آج ہمیں اس کا علم نہیں ہے، اللہ نے ہمیں وہ علم نہیں دیا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو اپنے تک خاص رکھا ہے، اس بات کا اللہ رب العزت نے کسی کو بتایا ہی نہیں ہے کہ یہ ان حروف کے معنی کیا ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ان حروف کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ الفاظ ہیں، یہ حروف ہیں، ان کو پڑھا اس طرح سے جائے گا، ان کا کوئی معنی متعین نہیں ہے۔ لیکن یہ حروف مختلف صورتوں کے جو شروع میں آئے ہیں ان میں اکثر آپ یہ دیکھیں گے کہ جب بھی یہ حروف آتے ہیں ان کے بعد قرآن کریم کا تذکرہ آتا ہے، تو یہ ان میں ایک خاص بات ہے کہ جب بھی یہ حروف آتے ہیں ان کے بعد یہاں پر بھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، تو قرآن کریم کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح باقی صورتوں میں، سورۃ حامیم سجدہ میں بھی اسی طرح الف لام میم ذالک الکتاب، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، اس میں اس طرح سے الفاظ ہیں۔ تو مطلب یعنی یہ اکثر، اور سورۃ آل عمران کی آغاز بھی اسی طرح الف لام میم سے ہے، یعنی الف لام میم ہو یا باقی حروف مقطعات میں سے کچھ ہو، ان سب کے بعد قرآن کریم کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کی جاتی ہے۔ اور اس حوالے سے ایک اور بھی چیز بعض محققین نے اور ابن کثیر نے اس کی بڑی تعریف کی ہے کہ یہ بڑی زبردست بات ہے، بڑی نکالی ہوئی، یعنی ایک اندر سے ایک بڑی کلی نکالی ہے مفسرین نے، ماہرین نے، کہ عربی زبان کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یا ایک حرفی ہیں، یعنی ایک حرف کا بھی لفظ ہوتا ہے، جیسے واو، واو کا مطلب کیا؟ قسم، اب لفظ ایک ہے واو، جیسے والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کی، تو واو ایک حرف ہے، معنی ہے اس کا کوئی۔ تو عربی میں بعض حروف پورے کا پورا حرف وہ ایک، یعنی پورا ایک لفظ ہے، پورا اس کا ایک معنی ہے، لیکن وہ ایک حرفی ہے، ایک لیٹر کے اوپر ہے۔ اسی طرح بعض حروف 2 حرفی ہیں، وعلیکم السلام، بعض 3 حرفی ہیں، بعض 4 حرفی اور بعض 5 حرفی، اور 5 سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی عربی کے اندر، عربی زبان کے اندر یا حروف جو الفاظ ہیں وہ یا ایک حرف کے ہیں، 2 3 4 اور 5 تک ہیں، اور حروف مقطعات بھی جو ہیں وہ یا ایک کے ہیں، یا 2 یا 3 یا 4 اور 5 سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ عربی اس کے اندر بھی موجود ہے، یعنی عربی کے جو ایک رولز اور ریگولیشنز ہیں ان کے مطابق ہیں یہ، یعنی اللہ رب العزت نے باقاعدہ یہ کچھ الفاظ ہیں جن کے کوئی معنی ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے یہ کفار مکہ کو جو عربی میں اپنے آپ کو بڑا عربی دان سمجھتے تھے، زبان دان سمجھتے تھے، بڑا ماہر سمجھتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو عاجز کرنے کے لیے کچھ ایسے حروف اتارے ہیں کہ ان جیسے تم نکال کے لاؤ، یعنی تمہاری بڑی زبان ہے لیکن اس زبان دانی کے اندر تم بڑا فخر اور تکبر کرتے ہو، لیکن ان حروف کے سامنے تم عاجز ہو کہ یہ حروف ہیں، پڑھنے میں کتنے خوبصورت ہیں، ان میں ایک ردم ہے اور ایک خاص اس کے اندر ایک چاشنی اور حلاوت ہے، اور اس کا معنی تمہیں معلوم نہیں ہے جب تک کہ اللہ نہ بتا دے، یعنی اللہ کے بتانے کے اوپر تم اب رک گئے، یعنی تمہارے اندر اتنی طاقت اور سکت نہیں ہے کہ اپنی ساری عربی دانی ملا کے ان کے کوئی معنی مقرر کر سکو، تو یہ اللہ رب العزت کے سامنے سب عاجز ہیں، تو یہ اس کے اندر ہے۔ آگے چلتے ہیں، دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک
ذالکا کا مطلب عربک کے اندر ہے وہ. شروع میں تھوڑی تفصیل اس لیے بتا رہے ہیں، آہستہ آہستہ آگے یہی الفاظ بار بار آئیں گے تو آپ لوگوں کو یہ بار بار ہم بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو ذالکا اصل میں معنی ہے وہ، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس کا مطلب ہاذا کی طرح لیا جائے گا، یہ. اور مفسرین نے اس میں بہت سا لکھا ہے کہ عربی زبان کے اندر یہ ذالکا اور ہاذا، یہ اور وہ کے الفاظ اکثر ایک دوسرے کی جگہ پہ آتے رہتے ہیں. یعنی یہ کوئی انوکھی اور عجیب بات نہیں ہے کہ یہ کیا، یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہے. عربی کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے، عام عربی زبان میں بھی اس طرح استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے ذالکا یعنی یہ، الکتاب یہ کتاب ہے. اور یہ کتاب کون ہے؟ قرآن کریم. اس سے مراد قرآن کریم ہے، لیکن یہ عام کتابوں کی طرح نہیں ہے. یہ الکتاب یہ خاص کتاب ہے. عام کتاب میں تو آپ کو کوئی ایک کہانی ملے گی، کوئی ایک مضمون ہوگا، یعنی کوئی بھی کتاب اس کا ایک مضمون ہے اور اس کے اوپر وہ بات کرتی ہے. قرآن کریم کا بھی لیکن ایک مضمون تو ہے، لیکن یہ بات بہت ہی زیادہ جامع طریقے سے کرتی ہے. قرآن کریم کا مضمون انسان ہے، انسان اس پورے قرآن کا مضمون ہے. اس کے اندر انسان کے بارے میں بات ہے کہ انسان پہلے کیا تھا، بعد میں کیا ہوگا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے دنیا کے آنے کا مقصد کیا ہے، اور آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جنہوں نے اچھے کام کیے ان کا کیا بنا، جنہوں نے برے کام کیے ان کا کیا بنا، اچھے کام کون سے ہیں، وہ اعمال کیا ہیں، تو احکامات اور ساری چیزیں جیسے سورۃ البقرہ کے ابتدا میں ذکر کیا گیا کہ اس کے اندر خبریں، احکامات اور منہیات یہ سب شامل ہیں. تو ذالک الکتاب یعنی یہ قرآن کریم، لا ریبہ، لا مطلب نہیں، اور ریبہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے شک و شبہ یا کسی قسم کا کوئی شک. لیکن یہاں پر ایک نقطہ ہے وہ عربی گرامر کے حوالے سے، وہ یہ کہ لا عام روٹین میں نہیں کے معنی میں آتا ہے، لیکن لا کے بعد اگر ہوتا ریبن، کیونکہ یہ اسم ہے اور اسم کے ساتھ تنوین آتی ہے، لا ریبن، لیکن یہاں پر ریبن نہیں ہے، ریبا ہے. تو اس میں گرامر کی روشنی میں جس بھی اسم کے اوپر اس سے پہلے لا ہو اور بعد میں زبر یعنی کوئی ایک حرکت ہو وہ دو حرکت والا لفظ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لا اصل میں عام لا نہیں ہے بلکہ لائے نفی جنس ہے. اس کو بولتے ہیں لائے نفی جنس. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس میں جو جنس یعنی ریب کے بارے میں لا کی بات کی جا رہی ہے، تو ریب کا مطلب ہے شک و شبہ. تو شک و شبہ کی جنس میں سے یعنی شک و شبہ کی کیٹیگری میں سے کسی بھی طرح کا جو شک و شبہ ہو سکتا ہے دنیا میں وہ لا ہے. یعنی اس میں کسی بھی طرح کا شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی اس طرح کا اس میں دباؤ اور اثر اور اس کے اندر وہ تاکید ہے کہ اس میں کسی بھی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے. عام ہو لا ریبن تو مطلب ہوگا کوئی شک نہیں، وہ بڑا سادہ سا اور سمپل سا جملہ ہوگا. لیکن لا ریبا کہہ کے اللہ رب العزت نے یہاں پر جتنے بھی شک و شبے کی کسی کوئی ڈاؤٹس بن سکتے ہیں کسی بھی طرح کے، وہ ہر طرح کے شک و شبے کی نفی فرما دی. اور اس مضمون پر سورہ سجدہ میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ یہ کتاب نازل کردہ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ. تو ذالک الکتاب لا ریب، بے شک یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. فی ہی، یہاں پہ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ہی اس میں، یعنی ہی ضمیر ہے جو کتاب کی طرف ہے، یعنی اس کتاب کے اندر جس کی بات کی جا رہی ہے اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. اور آگے، اور اس حوالے سے ایک اور چیز ہے کہ کیا یہاں، کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا فی ہی کے دائیں بائیں ارد گرد جو ہے وہ 3 نقطے ڈالے جاتے ہیں قرآن کریم کے اندر. 3 نقطے فی ہی سے پہلے ہیں اور 3 نقطے اس کے بعد میں لکھے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس چوائس ہے کہ کسی بھی طرح سے اس کو پڑھیں. یعنی ہم اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یا پھر ذالک الکتاب لا ریب یہاں پر روک دیں اور پڑھیں فیہ ھدی للمتقین. یعنی فیہ کو چاہے تو پہلے کے ساتھ جوڑ دیں یا چاہے بعد والے کے ساتھ جوڑ دیں. لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس چیز کو زیادہ پسند کیا ہے اور اس کے معنی مفہوم میں بڑی وضاحت لکھی ہے، تو یہاں پر ذکر کرنا وقت طلب ہے. وہ انہوں نے لیکن یہ کہا کہ اس کو زیادہ صحیح اس طرح سے پڑھنا کہ فیہ پر روکا جائے، لا ریب پر روکنے کی بجائے اگر لا ریب فیہ پر روکا جائے تو معنی مفہوم میں زیادہ جو ہے تنوع پیدا ہوتا ہے اور اس میں زیادہ گہرائی پیدا ہوتی ہے.
تو اس کا مطلب یہ بنے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں فیہ یعنی جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. اور اگر ایسا ترجمہ نہ کریں تو کیا بنے گا؟ ذالک الکتاب لا ریب، یہ ایک کتاب ہے، یہ خاص کتاب ہے، لا ریب، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. اور آگے آئے گا فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدن ہدایت ہے للمتقین، متقین کے لیے. لیکن اگر ہم اس کو فیہ کو پہلے کے ساتھ جوڑ دیں تو یہ معنی زیادہ بہتر ہے. آگے چلتے ہیں. ہدن ہدایت، ہدن کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت، ایک ایسی ہدایت، یہ یہاں پر نکرہ لے کے آیا گیا ہے. ہدن ہدایت. اور ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کے معنی کبھی تو دل میں ایمان پیوست ہو جانے کے بھی کیے جاتے ہیں، کہ دل میں ایمان پیوست ہو جائے، پکا ایمان ہو جائے تو اسے کہتے ہیں ہدن یعنی ہدایت. اور ایسی ہدایت پر تو سوائے اللہ رب العزت کی مہربانی کے کوئی قدرت نہیں رکھتا، کہ دل میں اتنا پکا ایمان ہو کہ ہر چیز سے انسان لڑ جائے اور ہر چیز کے خلاف انسان کھڑا ہو جائے. تو فرمان ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت. اور اس حوالے سے یہ بھی کہ یہ ہدایت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بے شک اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ہدایت کا اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے. انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے لیس علیک ھداھم، ان لوگوں کی ہدایت آپ کے اوپر نہیں ہے کہ آپ ان کو ہدایت دیں، آپ ان کو صرف راستہ دکھا سکتے ہیں، آپ ان کو اس راستے کی طرف، ہدایت کا جو راستہ ہے اس کی طرف رہنمائی فرما سکتے ہیں. لیکن ان کے دلوں میں یہ ایمان کو پیوست کرنا، ایمان کو ان کے دلوں میں ڈالنا، اس ہدایت کے اوپر ان کو کار فرما کر دینا، یہ اللہ رب العزت کے پاس ہے، اس کا کنٹرول کسی اور کے پاس نہیں ہے. آگے ہدن یہ ہدایت ہے للمتقین. اب اگر صرف یہ کہا جاتا کہ یہ ایک ہدایت ہے قرآن کریم، تو مطلب یہ تھا کہ قرآن کریم کو جو بھی پڑھے گا ہدایت حاصل کر لے گا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کو بعض جگہ پر ھدی للناس بھی کہا ہے کہ یہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یعنی کوئی بھی اس کو پڑھے تو کم سے کم اس طرف تو ضرور آ جائے گا. یعنی وہاں پر ایک مطلب اس میں فرق رہے گا کہ وہ انسان دین اسلام کی طرف رغبت حاصل کر لے، لیکن اس ہدایت کا اس کے دل کے اندر پیوست ہو جانا اور اس کا اس ہدایت کے اوپر اتنا پختہ ایمان ہو جانا کہ اس کے بعد وہ اللہ کے کہے کے اوپر عمل کرے. یعنی مسلمان تو آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں میں ہم سب لوگ اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں، لیکن اسلام کے اوپر صحیح طور پر کتنے عمل کرتے ہیں؟ ہم میں سے حتیٰ کہ نماز ہی پوری طرح سے 5 نمازیں وقتوں پر ان کے اول رکعت کو مس کیے بغیر کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ ایمان کے درجات کے اندر باریکی میں جایا جائے تو کتنے لوگوں کا ایمان بالکل 100% درست ہے، تو ہمیں اس میں کمی نظر آئے گی. تو بے شک ایمان یعنی لوگوں کے لیے انسانیت جب اس قرآن کو پڑھتی ہے تو اس کی طرف، ایمان کی طرف پہچان تو جاتی ہے کہ یہ صحیح رستہ یہی ہے، یہ باقی سب کفر کے رستے ہیں اور غلط ہیں. کوئی بھی شخص ذی عقل جو تعصب والا نہ ہو، متعصب شخص نہ ہو، باعث نہ ہو، تو قرآن کو پڑھنے کے بعد وہ شخص ہدایت کی طرف آ جاتا ہے، وہ دین حق کو قبول کر لیتا ہے. لیکن دین حق کو قبول کرنے کے بعد اس کی گہرائیوں میں اترنا اور اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے، یہ بے شک یہ ھدی للمتقین یہاں پر خاص ہے، یہ صرف متقین کو ملے گا، یعنی یہ فیض سب کے لیے نہیں ہے. جو لوگ متقی ہوں گے، تقوی والے ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، قرآن کریم انہی لوگوں کے دلوں کو ٹٹولے گا اور انہی کے اوپر اثر انداز ہوگا. باقی لوگ پڑھیں گے، یعنی جیسے ہم لوگ سب نماز تو پڑھتے ہیں، نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے، منافقین نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ تو نماز منافقین بھی پڑھتے تھے، لیکن ان کے دلوں کے اندر کیا وہ ہدایت اتر گئی تھی؟ نہیں تھی. تو یہ بات ہے. تو یہاں پر آگے چلتے ہیں للمتقین. تو متقین کیا ہیں؟ اس حوالے سے متقین وہ ہیں جو ایمان لا کر، شرک سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لائیں. یعنی متقین کون کہلائیں گے؟ جو ایمان لائیں، صرف ایمان لانا کافی نہیں بلکہ اس کے بعد شرک سے دور رہیں. یعنی ایسا نہیں کہ انہوں نے اپنے ایک دامن کو شرک سے بھی اسی طرح گندا کر رکھا ہے، یعنی ایمان بھی رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، اور مزاروں درباروں سے بھی ان کو امیدیں ہیں، اللہ سے امید چھوڑ کر، تو ان سے دوری ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لائیں. اور ایک روایت میں ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈر کر ہدایت کو نہیں چھوڑتے. یعنی جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس سے ان کے دلوں پر اثر ہوتا ہے، اللہ کے عذاب سے وہ خوف کھاتے ہیں
اور اس سے وہ برائی سے دور رہتے ہیں. تو یہ متقین کی ایک مثال ہے. اور اس کی رحمت کی امید رکھ کر اس کی طرف سے جو نازل ہوا اسے سچا جانتے ہیں. یعنی نہ صرف وہ ڈرتے ہیں اللہ سے، یعنی متقی کے اندر خوف بھی ہے اور لالچ طمع بھی ہے اور اللہ کی محبت بھی ہے. یہ تینوں چیزیں اس کے اندر جمع رہتی ہیں. یعنی وہ اللہ سے ڈر کر نیک کام کرتا ہے اور اس سے طمع اور لالچ اور رحمت کی امید رکھتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت میری کوتاہیوں کمیوں کو معاف فرمائے گا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا، اور اس سے محبت رکھتا ہے اور زبردستی کوئی کام نہیں کرتا کہ اسے کروایا جا رہا ہے کہ چلو بھائی نماز پڑھو. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. وہ اپنے دل کے ساتھ، اسی لیے نفلی نمازوں کو عربی میں تطوع کہا جاتا ہے، یعنی جو آپ دل کی خوشی سے کریں، یعنی دل کی خوشی کے ساتھ وہ دین کے احکامات کو بجا لاتا ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو حرام سے بچے اور فرائض بجا لائے. اور حضرت اعمش حضرت ابو بکر بن عیاش، انہوں نے اس سے وہ سوال کرتے ہیں کہ متقی کون ہے؟ آپ یہی جواب دیتے ہیں. پھر میں نے کہا ذرا حضرت کلبی سے بھی تو دریافت کر لو. وہ کہتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچیں، اور اس پر دونوں کا اتفاق ہوتا ہے. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے جس کا وصف اللہ تعالیٰ نے خود ان آیات میں بیان فرمایا ہے، اور وہ آیات آگے ہیں، ان پر چلتے ہیں. آیت نمبر 3، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. اور اس سے اگلی آیت، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. یہ جو دو آیات اگلی ہیں، ان آیات میں اصل میں ان متقین کی وہ ساری صفات بیان کی جا رہی ہیں، اور یہ وہ اصل میں ساری کی ساری متقین کی اصل میں یہ ڈیفینیشن ہے. ھدی للمتقین، یہاں پر پچھلی آیت ختم ہوئی اور اگلی آیت شروع ہوتی ہے الذین، یعنی یہ متقین کون ہے؟ الذین، وہ جو، یعنی وہ جو جن میں یہ کریکٹرسٹکس ہوں، جن میں یہ کوالٹیز اور خصوصیات ہوں. وہ کیا ہے؟ الذین، وہ جو یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہوں. اور ایمان کیا ہے؟ ایمان مطلب ہے سچا جان لینا، تصدیق کر دینا، اور کسی چیز کو قبول کر لینا دل کے ساتھ، اور اعمال کے ساتھ اس کو ثابت کر کے دکھا دینا، اور زبان کے ساتھ اس کا اقرار کر لینا. یہ سارا ایمان کے اندر ہے، یعنی دل کے اندر اس چیز کو سچا کرنا اور پھر اس کے ساتھ اس کی پوری تصدیق کر دینا. لہذا قرآن میں بھی اسی معنی میں ایمان کو لیا گیا ہے. اور ایمان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں. یعنی پہلی چیز کیا بتائی ان کی خصوصیت؟ ھدی للمتقین، متقین کی خصوصیت الذین یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں. اور ایمان کیا ہے؟ 6 چیزوں کے ساتھ ہے. اور وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان، اور فرشتوں پر ایمان، اور کتابوں پر ایمان، اور نبیوں پر ایمان، اور نبیوں پر ایمان کے بعد آخرت پر ایمان، اور جزا اور تقدیر پر ایمان، جو صحیح اچھی شر یا خیر کوئی بھی ہو، تو ہر طرح کی تقدیر کے اوپر ایمان. تو یہ ساری چیزیں ایمان میں شامل ہیں، اور سب کی سب شامل ہونا ضروری ہے. یعنی کسی شخص کے اندر ان میں سے اگر کوئی ایک بھی کم ہے یا کسی ایک کے اندر بھی نقص پایا جاتا ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، بلکہ وہ ایماندار ہی نہیں ہے. یعنی وہ ایماندار یا مومن نہیں کہا جا سکتا، حتیٰ کہ نہ اسے مسلمان یا مومن نہیں کہا جا سکتا، وہ کفر کے اندر ہے. ان میں سے کسی ایک چیز کے اوپر بھی وہ شک کے اندر ہو یا اس کو ماننے والا نہ ہو. آگے خصوصی طور پر کس چیز پر ایمان یہاں پر ذکر کیا گیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، بی کا مطلب ساتھ، الغیبی غیب، وہ غیب کے ساتھ یعنی غیب پر وہ ایمان لاتے ہیں. اور غیب کیا ہے؟ غیب ہر وہ چیز ہے کہ جو ہم حسی طور پر اپنے وہ 5 سینسز کے ساتھ ہم جس کو محسوس یا ٹچ نہیں کر سکتے، جان نہیں سکتے، ہر وہ چیز. اور اس میں یہی جو ایمان کی ہم نے باتیں کی، یہ ساری کی ساری ان میں شامل ہیں، اور خصوصاً آج کے مسلمان کے لیے ساری ہی شامل ہیں. یعنی اللہ پر ایمان، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے. فرشتوں پر ایمان، فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے. ہاں کتابوں پر ایمان، ان میں سے ایک کتاب ہمارے سامنے ہے، باقی کتاب میں پھر اب ڈاؤٹ فل ہے، اس میں مکسچر ہو گیا ہے. ان میں سے کتاب اصل کون سی ہے اور کون سے اقوال ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ہمیں اس پر ایمان ہے. ہم اس کو دل سے مانتے ہیں کہ ہاں اللہ رب العزت نے جو اصل کتابیں نازل کی تھی بے شک اللہ ہی کی طرف سے تھیں اور حق تھیں، اور آج ان میں شک و شبہ اور ان میں تحریف کر دی گئی ہے. اور اسی طرح نبیوں پر ایمان، جو ہم نے دیکھے نہیں ہیں، انبیاء کرام گزر چکے، آج ہمارے سامنے نہیں ہیں، تو آج ہمارے لیے تو یہ بھی غیب ہے.
ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بن دیکھے ہی ان پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے بعد اسی طرح تقدیر پر ایمان اور آخرت پر ایمان جن کو ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ تو سب کی سب چیزیں علماء نے مختلف چیزیں لکھی اور بعض لکھا کہ یہ سبھی اس کے اندر شامل ہیں، یہ سب کی سب چیزیں بالغیب ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور دوسری چیز جس پر ایمان لاتے ہیں وہ کیا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو وہ ادا کرتے ہیں۔ یعنی ایک چیز پہلی ایمان کی بات کر دی، اور ایمان کے اندر کیونکہ اس کا تعلق صرف دل کے ساتھ اور اندر کی کیفیات کے ساتھ اور تصدیق کے ساتھ ہے، وہ ذکر کر دیا۔ اور دوسرا عمل والی چیز، دو چیزیں عمل والی ذکر کی جا رہی ہیں، اور وہ کیا؟ پہلی چیز یقیمون الصلاۃ، وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ یعنی ایمان لانے کے بعد جو سب سے اہم اور پہلی چیز انسان کے اوپر ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا ادا کرنا۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور نماز ادا کرنا، یقیمون سے کیا مراد ہے؟ یعنی قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد ہر پابندی اور سنت کے مطابق ادا کرنا، یعنی اس کو وقت کی پابندی، ہر طرح کی جو پابندی اس میں لگائی گئی ہے کہ وقت پر ادا کی جائے، اور یہ 5 نمازیں ادا کی جائیں، تو فرض نمازیں جو ہیں ان کو ان کے وقتوں پر سنت کے مطابق ادا کیا جانا، یہ یقیمون الصلاۃ ہے۔ ورنہ نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو باقاعدہ سنت کے مطابق ادا کرنا اور دل کے ساتھ تصدیق کرتے ہوئے ان کو ادا کرنا، یہ اصل میں یقیمون الصلاۃ ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ فرض نماز ادا کرنا اس سے مراد ہے۔ اور اس کے بعد ینفقون ومما رزقناہم ینفقون، دوسری چیز جو عمل کے اندر کہی گئی ہے وہ ہے وا اور مما، یہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، من اور ما، من اور ما، اور جوڑے تو بنتا ہے مما، اور یہ اکٹھا اسی طرح سے آتا ہے قرآن کریم کے اندر، اکٹھا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ اس کے پیچھے 2 لفظ ہیں، من سے، ما جو، مما یعنی اس سے جو، رزقناہم، رزقا اس نے دیا، نہ ہمیں، ہم ان کے لیے، رزقناہم یعنی جنہیں ہم نے یہ جو کچھ دیا، ینفقون وہ اس سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اس سے نفاق کرتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ ینفقون سے مراد کیا ہے؟ اس میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ صرف زکوٰۃ ہے، بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس سے مراد صرف زکوٰۃ ہے، لیکن ان سے ایک دوسرا قول بھی ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں ہے، وہ اور بعض دیگر صحابہ بھی وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ فرضی زکوٰۃ بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ جو بال بچوں پہ انسان جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے وہ سب اس میں شامل ہے۔ اور صحیح بات بھی یہ ہے کہ یہاں پر یہ عام ہے، اور اس میں مراد سب چیزیں ہیں، اور ابن عباس کے بھی دونوں اقوال ملائیں تو یہی بات نکلتی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سے مراد کیا ہے؟ کہ جو بھی اللہ رب العزت نے انہیں دیا ہے، یعنی یہاں سے یہ بھی بات ایک پتہ چلتی ہے کہ جو انسان خرچ کرتا ہے وہ کوئی اپنے پاس سے نہیں دیتا کہ جی میں کوئی اپنے پلے سے کچھ دے رہا ہوں، اللہ نے پہلے مجھے دیا ہے بطور امانت، اس میں سے میں نے خود بھی خرچ کیا اپنی ضرورت کا، اور اسی میں سے میں نے اپنے ماں باپ پر، اپنے بہن بھائیوں پر، غریب لوگوں پر، اور جن پر زکوٰۃ ہے ان کے اوپر بھی اس سب کو خرچ کیا۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں وہ سب شامل ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ وَالَّذِينَ وہ لوگ، اور الذین وہ لوگ جو، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو، بی ساتھ ما جو، انزلہ نازل کیا گیا، انزلہ نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، یعنی آپ سے مراد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر وہ ایمان لاتے ہیں، وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، یعنی اس کا مطلب ہے آپ سے پہلے بھی کچھ چیزیں نازل کی گئیں، اور ان میں سے کچھ کے نام ہمیں معلوم ہیں، اور کچھ ان میں سے صحیفے ہیں، کچھ کتابیں ہیں جیسے تورات، زبور، انجیل، ان کو ہم جانتے ہیں، اور صحف ابراہیم و موسیٰ، صحیفے بھی ہیں۔ تو جو کچھ بھی اس سے پہلے نازل ہوا، اس لیے وہاں پر خاص نہیں بتایا گیا، یعنی جو کچھ بھی اس سے پہلے نازل ہو چکا اس پر، یعنی دوبارہ پڑھتے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو، انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، وما انزلہ اور جو نازل کیا، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، آخرت کے ساتھ، ہم وہ یوقنون وہ آخرت پر یقین لاتے ہیں۔ غور کیجئے پہلی چیزوں کے بارے میں کیا ذکر کیا گیا؟ یؤمنون، اور یہاں پر ذکر ہے یوقنون، یعنی باقی ساری چیزوں کے اوپر، کتابوں کے اوپر اور ایمان کی جو باقی غیب کی چیزیں تھیں، اور غیب میں وہ سارے ایمان کے 6 کے 6 ارکان آ جاتے ہیں، ان سب کے اوپر تو یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں، اور رزق اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ان سب پہ تو ایمان کی بات تھی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ لیکن آخرت پر ان کو یقین ہے، پکا،
یعنی یہ ایمان کی ایک سب سے پکی علامت یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں تو ان کو کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں. یعنی باقیوں میں تو ایمان ہے، دیکھا نہیں ہے، اس میں بھی تو دیکھا نہیں ہے آخرت کیا ہوگی، لیکن اس پر ان کو پکا یقین ہے. کیوں؟ کیونکہ آخرت ہی وہ ایسا دن ہے جس میں بدلہ دیا جا سکتا ہے. ہم نے پیچھے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا مالک یوم الدین، کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. دنیا میں کتنے ہی ظلم اور ستم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا انسان کیا بدلہ لے. کسی آدمی نے 100 انسانوں کو قتل کر دیا، اس سے اس کا کیا بدلہ لیں گے آپ؟ اس کو ایک دفعہ پھانسی چڑھا دیں گے، 10 دفعہ چڑھا دیں گے، کیا فرق پڑے گا؟ لیکن قیامت والے دن ہی اس سے بدلہ لیا جا سکتا ہے. ہر ظالم اور مظلوم کا جو بدلہ ہے وہ قیامت والے دن ہی اس کو صحیح طرح سے مل سکتا ہے. اور اس وجہ سے سب کو، یہ جو ایمان والے لوگ ہیں ان کو آخرت پہ یقین ہے. اس سے ایک اور مراد بھی بعض نے کی ہے، وہ یہ کہ آخرت سے مراد یہ موت ہے، کیونکہ اس کے بارے میں تو ایون کفار بھی کسی ڈاؤٹ میں نہیں ہے. یعنی اس میں تو پکا یقین ہے سب کو کہ مرنا ہے، چاہے کوئی جو مرضی کر لے، پتہ ہے کہ مرنا ہے. یعنی جتنا مرضی کوئی سائنٹسٹ بن جائے اور وہ کہے میں ملحد ہوں، میں اللہ کو بھی نہیں مانتا، کسی خالق کو بھی نہیں مانتا، اور وہ الحاد اور ایتھیزم کے باوجود بھی وہ آخرکار وہ اسے پتا ہے کہ میں نے مرنا ہے. یعنی اس موت سے کسی کو انکار نہیں ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اس پر تو یقین ہے سب کو، اس پہ ایمان کی کیفیت نہیں بلکہ یقین کی کیفیت ہے. یعنی جو کیونکہ دیکھ لیا، آنکھوں سے اس کو دیکھا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی اور آخرت پر ان کو یقین ہے. بعض نے ان آیات کے بارے میں یہ کہا ہے اور اس پر مختلف باتیں کی ہیں، وہ یہ کہ یہ ساری کی ساری یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 4، اس سے مراد صرف اہل کتاب ہیں. کیونکہ کیا کہا جا رہا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر جو نازل کیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو پہلے نازل کیا اس پر. اور حقیقتاً اگر واقعی دیکھا جائے تو یہ کفار جو مسلمان ہوتے ہیں، یعنی اہل کتاب میں سے جو لوگ، یعنی پہلے یہودی ہیں یا عیسائی، جب وہ ایمان لے کر آتے ہیں تو وہ اپنی کتابوں پر باقاعدہ طور پہ یعنی صحیح طرح سے ایمان لاتے ہیں، کیونکہ اس کی باریکی میں اچھی طرح اس کو جانتے ہیں. جیسے ہم نے بائبل کو پڑھا نہیں ہے لیکن ہمارا ایمان ہے الحمدللہ، لیکن ہمیں وہ پڑھی نہیں ہے. اسی طرح تورات، زبور، انجیل ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے. لیکن وہ لوگ اپنی کتابوں کو بھی جانتے ہیں، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جب ایمان لے آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری کتاب پر، اللہ کے نبی پر، تو اب یہ ایمان پہلے والے میں سے بھی تھے اور نئے والے میں بھی. اور قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے. تو ایسے اہل کتاب جو پہلے اپنے دین پر بھی صحیح طرح سے عمل کرتے تھے اور بعد میں انہوں نے ہلکا بگوش اسلام ہوئے، تو ایسے لوگوں کو دوہرا اجر ملتا ہے. یعنی ان کے اپنی کتابوں، اپنے نبیوں پر ایمان لانے کی وجہ سے بھی، اور آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کتابوں پر ایمان لانے کی وجہ سے. لیکن بہت سی بحث اور بہت سے اس میں اقوال ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلی آیت جو ہے وہ تو صرف مومنین عرب کے لیے ہے، اور دوسری والی یہ والی اہل کتاب کے لیے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دونوں جو ہیں یہ صرف اہل کتاب کے لیے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ دونوں سارے مومنین کے لیے. اور حقیقت یہ ہے یہاں پر یہ سب عام ہے، اور ابن کثیر نے بھی یہی بات کی ہے کہ یہ سب کے سب عام ہیں. اس سے مراد سب ہیں، کیونکہ ہم بھی اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، قرآن کریم، اور اس سے پچھلی کتابوں پر بھی یقین رکھتے ہیں. اور اس میں اصل میں اہل کتاب بھی آ گئے. یعنی اگر یہ مفہوم لیا جائے کہ ہر طرح کا مومن، تو چاہے وہ اہل کتاب میں سے آیا ہو یا نہ آیا ہو، یا وہ پہلی دفعہ یعنی مومن ہی ہو، اہل کتاب میں سے نہ آیا ہو، تو سب ہی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر بات تھی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر ایمان لاتے ہیں. اور آخری آیت 5ویں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں علی پر، ہدن ہدایت پر. یعنی شروع میں بات کی گئی تھی کیا، ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. تو ہدایت پر پھر کون ہے؟ اللہ نے یہ ساری صفات بیان کر کے بتا دیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان ساری صفات پر ایمان لائے، غیب پر ایمان لائے، نماز ادا کی اور صدقات خیرات کیا، اور اس کے بعد اس کتاب پر اور پچھلی کتاب پر ایمان لائے. تو یہ اصل میں جس کے اندر یہ ساری کوالٹیز ہیں، اصل میں یہی بندہ جو ہے وہ اصل میں ہدایت پر ہے. جس کے اندر اس میں سے کچھ بھی نقص ہے وہ اصل میں ہدایت کے اوپر نہیں ہے. اولئک علی ھدی، یہی اصل میں ہدایت پر ہے. من ربہم، اور یہ مزید وضاحت کر دی کہ ہدایت کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، یہ آپ کے رب کی طرف سے جو ہدایت ہے یہ اس کے اوپر ہے. یعنی ہدایت کا معنی آج ہم نے سورۃ الفاتحہ میں کیا کہ ہدن کا مطلب یہ راستہ، ٹھیک ہے، یعنی ہدن راستہ یعنی ہدایت، اور مطلب راستہ اس پر چلا یا اس کا آخر تک پہنچا، ہم نے بات کی تھی. تو یہاں پر کیا ہے، ہدم من ربہم، یعنی جو اللہ نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، جو ہدایت اللہ نے دی ہے اس کے اوپر.
یعنی کوئی اور راستہ نہیں کہ جو لوگوں نے آج بنا لیے، لوگوں نے یعنی کئی اور نجات کے راستے اپنی طرف سے بنا رکھے ہیں. کوئی سمجھتے ہیں کہ شاید اس پہ عمل کریں گے تو نجات پائیں گے، اس پہ عمل کریں گے تو نجات پائیں گے، جبکہ سیدھا جو درمیانہ راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس قرآن کریم کا جو راستہ ہے وہ اصل میں جو آپ کے رب کی طرف سے ہے وہی اصل میں ہدایت والا راستہ ہے. اور ایسے لوگ جو اس ہدایت کے راستے کے اوپر ہیں وہی اصل میں ہدن ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو آپ کے رب کی طرف سے اصل میں ہدایت کے اوپر ہیں. اور ابن عباس نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ ہدایت کی تفسیر کیا ہے، یعنی وہ جو اللہ کی طرف سے نور ملا ہے، وہ نور اس سے مراد ہے. اور استقامت ہے، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو ھدی من ربہم، جو آپ کے رب کی طرف سے پھر استقامت پہ رہتے ہیں، یعنی ڈٹے رہتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد پھر منحرف نہیں ہوتے، شک و شبہ میں نہیں پڑتے، ان کے دلوں میں کوئی ڈاؤٹس پیدا نہیں ہوتے. آج بہت سے مسلمان ہیں جن کے دلوں میں بہت سے ڈاؤٹس اور سوالات ہیں اسلام ہی کے بارے میں. تو ان ڈاؤٹس، اگر کسی ڈاؤٹ ظاہر ایک دماغ میں آنے والی چیز ہے، اگر آ جائے فوری طور پر اس کو دور کیا جائے، اور اس کو اگر خود دور نہیں ہوتا علماء سے مشورہ کیا، ان سے رجوع کیا جائے، لیکن ڈاؤٹ کو اپنے دل میں نہ رکھا جائے، کیونکہ جہاں پر شک ہوتا ہے وہاں پہ ایمان نہیں ہوتا. ایمان اور شک ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتے، یعنی یا ایمان ہے یا شک ہے، تو شک کے ساتھ ایمان نہیں ہوتا. تو اپنے اندر سے ہر طرح کے شک کو دور کیا جائے. اور آگے فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے ہی لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ ہیں المفلحون، وہ ہیں فلاح پانے والے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مفلحون یعنی فلاح سے مراد جو ہے اپنی چاہت کو پا لینا. اور کیا چاہت ہے ہماری؟ کہ انشاءاللہ ہم اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، ہمیں جنتوں میں کا وارث بنائے اور اپنا دیدار نصیب فرمائے، آمین. تو یہ ہماری چاہت ہے. تو ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، یعنی وہ اپنی چاہتوں کو پا لیں گے، جو وہ چاہتے ہیں انشاءاللہ مل کے رہے گا ان کو، اور برائیوں سے بچ جانے والے ہیں. یعنی یہی وہ لوگ ہیں. فلاح کا دوسرا مطلب انہوں نے ابن عباس نے کیا کہ یہی برائیوں سے بچے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک ٹارگٹ ہے، ان کا ایک آبجیکٹو ہے، اور ان کے دلوں میں کوئی چاہت ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ اس کو پا کے رہتے ہیں. جن کے دل میں کوئی ہے ہی نہیں، دیر از نو آبجیکٹو، ان کے زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، تو پھر جو مرضی وہ کرتے رہتے ہیں. اور ظاہر ہے وہ یہ جو ادھر ادھر کی ٹامک توئیاں ہیں اس میں کوئی اصل یعنی کوئی راستہ ہے ہی نہیں، کوئی آپ نے کسی ایک راستے کو متعین کیا ہی نہیں ہے، شکوک و شبہات ہی شبہات ہیں اس میں. اور اس میں ہم ہر چیز میں کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں، یہ تو علماء کے مسئلے ہیں، کوئی یہ کہتا ہے کوئی وہ کہتا ہے، وہ جی پتہ نہیں ایسے کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں ویسے کرنا چاہیے. ساری زندگی اسی طرح گزار دیتے صرف شک و شبہات میں، اور کہ جی ٹھیک ہے آپ ہی اللہ قبول کر لے گا. تمہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ سیدھی راستے کا پتہ ہونا چاہیے اور اس راستے کے اوپر چلنا ہے. اور وہ سیدھا راستہ دکھانے والی یہ کتاب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو راستے کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں. اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.